اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی، اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان ٹائم نیوز۔ ناظرین، آج ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ خواجہ اظہار الحسن صاحب کی اس اشعار سے شروع کریں گے جو عموماً سندھ اسمبلی میں وہ کہتے چلے آئے ہیں، اور وہ بڑا مشہور بھی تھا کہ آؤ مل کر کھاتے ہیں۔ تو اب وہ وقت آ گیا ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد اور پاکستان پیپلز پارٹی مل کر کھانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں، اور بتایا ہی جاتا ہے کہ خواجہ اظہار الحسن صاحب کو بھی صوبائی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جاوید حنیف صاحب کو بھی صوبائی کابینہ میں شامل کیا جا رہا ہے، ایک خاتون ہیں ان کو بھی وزارت دی جا رہی ہے۔ تو تمام معاملات جو ہیں وزارتوں پہ آ کر ختم ہو رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد اور پاکستان کی جو موجودہ حکومت ہے، مسلم لیگ نون اور 13 جماعتوں پر مشتمل جو حکومت ہے، ان کے درمیان جو مذاکرات ہوئے تھے ان میں خاص طور پر کراچی کے مسائل تھے۔ کراچی کے مسائل میں سب سے پہلے تو وہ مسنگ پرسنز تھے، ایم کیو ایم کے جو کارکنان مسنگ ہیں آج تک۔ اس کے علاوہ شہداؤں کے متعلق ان کو ریلیف دیا جانا تھا، لیکن وہ تمام مسائل پس پشت رکھ کر متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد نے وزارتوں پہ جو ہے وہ اپنا فیصلہ کر لیا ہے، اور وزارتوں پہ آ کر ان کی جو تمام معاملات ہیں وہ رک گئے۔ مرکز میں بھی وفاقی حکومت میں بھی ان کے 3 وزراء ہیں، اور اب صوبائی میں بھی انہیں 3 وزارتیں، ایک مشیر اور ایک اسپیشل اسسٹنٹ دیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ انہیں دیے جا رہے ہیں ضلعی سطح پر ایڈمنسٹریٹر دیے جا رہے ہیں۔ حیدرآباد میں بھی انہیں ایک ایڈمنسٹریٹر دیا جا رہا ہے۔ اگرچہ یہ تمام چیزیں جو دیے جانے کا ابھی تک اعلان ہوا ہے، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی صورت انہیں دینے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن چونکہ فیڈرل گورنمنٹ کا ان پر ایک پریشر ہے، اور آصف زرداری صاحب کو کہا گیا ہے کہ یہ جو مذاکرات ہوئے تھے، جن شرائط پر متحدہ قومی موومنٹ ہمارے ساتھ شامل ہوئی تھی، ان پر عمل درآمد کیا جائے، تو یہ ایک پریشر کے ذریعے پاکستان پیپلز پارٹی نے وعدہ تو کیا ہے، لیکن وعدہ پورا ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ اس کے علاوہ پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو 3 وزارتیں دی جا رہی ہیں، جو ایڈوائزر دیے جا رہے ہیں، اس میں خاص طور پر پاکستان متحدہ قومی بہادرآباد کی جو شرائط ہیں، ان میں سب سے پہلے مبینہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ وزارت بلدیات ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اس کے علاوہ وزارت محنت و افرادی قوت ان کی ڈیمانڈ ہے۔ اس کے علاوہ وہ چاہتے ہیں کہ ایکسائز کی وزارت بھی ہمیں دی جائے۔ تو یہ تمام جو وزارتیں ہیں، یہ ایسی پرکشش وزارتیں ہیں جو بلاول بھٹو زرداری، آصف علی زرداری اور فریال تالپور کے جو خاص جیالے ہیں ان کے پاس ہے۔ اور یہ 3 وزارتیں اتنی پرکشش ہیں کہ ان وزارتوں نے وفاقی حکومت کی تبدیلی میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ خاص طور پر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے جو معاملات تھے، جو جس طرح سے وہاں مبینہ طور پر جو اس کا کمایا ہوا پیسہ جس طرح سے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں استعمال ہوا، تو یہ تمام وزارتیں بڑی پرکشش ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان 3 وزارتوں میں سے کتنی وزارتیں متحدہ قومی موومنٹ کو دی جاتی ہیں، کیونکہ ان پوری طرح سے یہ کوشش ہے پاکستان پیپلز پارٹی سے صوبائی کابینہ میں لی جائیں۔ لیکن چونکہ یہ تینوں وزراء بڑے طاقتور ہیں، اور خاص طور پر آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری کے خاص منظور نظر ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ تینوں وزارتیں دی جائیں گی۔ ان پہ بھی سودے بازی ہو سکتی ہے۔ اب دیکھنا یہ کہ چونکہ محض 7 سے 8 مہینے یا شاید 9 مہینے اس حکومت کے باقی رہ گئے ہیں، کہ وہ ممکن ہے کہ ان کو وزارتیں دے دیں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نہ دیں ان کو۔ تو ہو سکتا ہے کہ یہ لولی پاپ ہی ہو، اور آگے چل کر ایک وقت جو ہے وہ بار کیا جائے۔ تو برحال اس کا بھی فیصلہ ہونا باقی ہے کہ ان وزارتوں کو دیا جاتا ہے یا نہیں دیا جاتا ہے۔ دوسری جانب ناظرین، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ کسی بھی صورت میں متحدہ قومی موومنٹ لندن کو جو ہے وہ خاص طور پر الطاف حسین بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کو بھی اجازت دی جائے، تاکہ وہ سیاست اور تحریر اور تقریر کی اجازت دی جائے، تاکہ وہ کراچی سندھ کے شہری علاقوں میں عمران خان کا مقابلہ کر سکیں۔ اب عمران خان کو بانی متحدہ الطاف حسین واحد شخصیت ہیں اس وقت جو ان کی جو
مینڈیٹ کو توڑ سکتے ہیں یا ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. باقی ایسی کوئی قوت نظر نہیں آ رہی کہ بانی متحدہ کے علاوہ کہ کسی طرح سے تحریک انصاف کے مینڈیٹ کو روکا جا سکے. تو تمام صورتحال اس وقت بڑی گمبھیر ہے، اور اب دیکھنا یہ کہ آنے والے دنوں میں جو صورتحال بننے جا رہی ہے اس میں متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کا کیا کردار ہوتا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اگر پوری طرح سے سنسیئر ہے متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد سے، تو پھر وہ کون سی ان کو وزارتیں دیتے ہیں، کس طرح سے ان کو ایڈجسٹ کرتے ہیں، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا. ناظرین، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بانی متحدہ جناب الطاف حسین صاحب کی ہمدردیوں میں بھی بڑی تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے جو سینئر ترین صحافی تھے، وہ بھی ان کی بھی جانب سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے لیے کہا جا رہا ہے کہ ان پر جو پابندیاں تھیں اور تحریر، تقریر اور سیاست پر جو پابندی تھی اس کا اب خاتمہ ہونا چاہیے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جناب تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی جانب سے جو فوج کے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے، جو ملک کے خلاف بیانیہ بنایا جا رہا ہے، یا جو ان کے کارکنان کی جانب سے ملک کے خلاف جس قسم کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، تو اس کے بعد تو الطاف حسین صاحب کا جو 22 اگست کا ایک نعرہ تھا، اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، وہ حیثیت اس کی ختم ہو کر رہ گئی ہے. اب ہماری ایک آج کے دن ایک ہماری سندھی دانشور ہیں شمع جونیجو صاحبہ، انہوں نے بھی بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے لیے کہا ہے کہ الطاف حسین کی جو تقریر تھی، اور اگر عمران خان کی تقریر کو دیکھا جائے تو الطاف حسین کی تو تقریر 10% بھی نہیں تھی. 90% جو تقریر تھی عمران خان کی، وہ تو ملک دشمنی پر مبنی تھی. اور شمع جونیجو صاحب نے فرمایا کہ الطاف بھائی کا تو اتنا بڑا قصور نہیں تھا جتنی بڑی اس کو سزا دی جا رہی ہے. اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ الطاف حسین پر پابندی لگا دی گئی ہے اور عمران خان کے خلاف کسی بھی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کی جا رہی ہے. محسوس ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان جو ہے، عمران خان کا پاکستان الگ ہے اور الطاف حسین کا پاکستان الگ ہے. شمع جونیجو نے فرمایا کہ ہم لوگ تو بالکل جو سندھ کے لوگ ہیں، خاص طور پر دوسری قومیتوں کے لوگ جو ہیں، آپ کو سندھی، بلوچی اور ایک حلقہ جو ہے پشتونوں کا ہے اور اردو بولنے والوں کا، ہم تو شودر کہلانے لگے ہیں. ایسا محسوس ہوتا ہے چونکہ میرا شوہر بھی سندھی ہے، میرے والدین بھی سندھی ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم لوگ شودر ہیں. اور کراچی، حیدرآباد یا سندھ کے شہری علاقوں کے اردو بولنے والے بھی شودر ہیں، جو ان کے خلاف جو تھوڑی سی غلطیاں ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ فوری طور پر پابندی عائد کر دی جاتی ہیں. ماضی میں سندھیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، بلوچوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، اور اب اردو بولنے والی ایک بہت بڑی آبادی کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو رہا ہے. جبکہ عمران خان اور اس کے کارکنان اور ان کے جو عہدیداران ہیں، ان کو لب لہجہ اور ان کا جو طرز عمل ہے، ان کا جو بیانیہ ہے، وہ مسلسل فوج کے خلاف، پاکستان کے خلاف، اور تمام جو ان کا لب و لہجہ ہے اس سے ہمارے دشمن خوش ہو رہے ہیں. تو الطاف حسین صاحب کے متعلق شمع جونیجو نے فرمایا کہ الطاف بھائی کا تو اتنا بڑا قصور نہیں تھا جتنی بڑی اس کو سزا دی جا رہی ہے. اس سے قبل ناظرین آپ نے دیکھا کہ پنجاب کے جو صحافی تھے، خاص طور پر کہا جاتا تھا کہ الطاف حسین کے لیے پنجاب میں نرم گوشہ نہیں ہے، لیکن وہاں کے سینئر ترین صحافی مسلسل کئی دنوں سے بانی متحدہ الطاف حسین صاحب کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں، اور ان کا مسلسل یہ مطالبہ ہے کہ الطاف حسین صاحب پر بھی پابندی کا ختم ہونا چاہیے. ایک دوسری جانب اب یہ صورتحال بھی سامنے آئی ہے کہ سندھ میں جو بلدیاتی انتخابات تھے شہری علاقوں میں، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی بہادرآباد کسی صورت میں یہ چاہتے تھے کہ انتخابات نہ ہوں، کیونکہ انتخابات ہونے کی صورت میں متحدہ قومی موومنٹ 90 کی جانب سے اگر بائیکاٹ کیا گیا تو پھر اگرچہ بائیکاٹ ہوتا رہا ہے ان کی جانب سے، اور اگر اس میں بھی بائیکاٹ کیا گیا تو پھر حکومت کا پول کھل جائے گا کہ ان کی کیا حیثیت ہے. ان کی حیثیت سب کے سامنے جو ہے وہ عیاں ہو جائے گی. اس وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد اور پاکستان پیپلز پارٹی کسی صورت نہیں چاہتے کہ بلدیاتی انتخابات ہوں، اور وہ مسلسل حکومتوں کو، الیکشن کمیشن کو اور کورٹ پہ یہ لکھ کر دیتے ہیں. تو اس سے تمام صورتحال آپ کے سامنے آ رہی ہے کہ بلدیاتی انتخابات کا بائیکاٹ، بلدیاتی انتخابات کا التوا جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہتی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد بھی چاہتی ہے، جبکہ ہائی کورٹ کا اصرار ہے کہ
بلدیاتی انتخابات 3 ماہ کے اندر اندر کرائے جائیں۔ اگر بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں تو پھر ان دونوں جماعتوں کی حیثیت کھل کر سامنے آ جائے گی۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔